بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 15 رمضان اور منگل کا دن ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک بڑی ہی طاقتور تسبیح شیئر کروں گا۔ یہ کسی بھی نافرمان انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے ہے۔ بیوی نافرمان ہے تو خاوند اپنی بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر خاوند نافرمان ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ محبت سے بات نہیں کرتا، تو بیوی اپنے خاوند کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو والدین اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین بلا وجہ اپنی اولاد کو بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، تو ان والدین کو راہ راست پر لانے کے لیے اولاد اپنے والدین کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی انسان ایسا جو نافرمان ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی آفیسر ہی کیوں نہ ہو، تو اس بندے کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے آپ اللہ رب العزت کے نام کا یہ مبارک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ اب میں اپنی پہلی بھی بارہا ویڈیوز میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ تھا جو گزر چکا ہے وہ رحمت کا عشرہ تھا۔ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا عشرہ ہے۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے جتنے بھی دن باقی ہیں ان تمام دنوں میں آپ نے وہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی ساتھ پڑھ لینا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ دوستو، یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا کے بھی بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے اور آسان سے عمل کو بھی رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے باقی تمام دنوں میں لازمی پڑھ لینا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، وہ کون سا مبارک عمل ہے جسے آپ نے 15 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے؟ آپ جس بھی بندے یا بندی کو یا اپنی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، یا اولاد اپنے والدین کو راہ راست پر لانا چاہتی ہے، تو آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ جو بھی انسان ہے جس کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہو، اس انسان کا آپ نے اپنے ذہن میں تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں یہ فلاں فلاں بندے یا فلاں فلاں بندی کے لیے عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو اسے ہدایت عطا فرما، تو اسے نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن میں تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو، 5 مرتبہ پڑھ لو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، اور جس بھی انسان کا تصور رکھ کر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، تصور میں اس کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر آپ زیادہ لوگوں کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ان تمام لوگوں کا تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ صرف ایک دن آپ نے یہ عمل نہیں پڑھنا، بلکہ روزانہ آپ نے اسی طریقہ کار سے اس بندے بندی کا تصور کر لینا ہے، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں 100 مرتبہ
یا حسیبو یا ذوالجلالی والاکرام، ان کلمات کو پڑھ کر تصور میں اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے۔ اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک اس انسان کو مکمل طور پر ہدایت نہ مل جائے۔ جب آپ کو لگے کہ یہ انسان اب راہ راست پر ہے تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا اثر 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 5 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ اب اس وظیفے کی ضرورت نہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا عمل میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے آگے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل بھی استغفار کا عمل ہے۔ بڑی مبارک دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا جہنم سے پناہ کی دعا ہے۔ جب بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرتا ہے، تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اے اللہ، تو اسے مجھ سے دور رکھنا۔ صرف 3 مرتبہ جب آپ کہیں گے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم بھی کہے گی کہ اے اللہ، تو اسے مجھ سے دور رکھنا۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں باقی جتنے بھی دن بچے ہیں، 20 رمضان تک دوسرا عشرہ جاری ہے۔ جتنے دن بھی باقی آپ کے پاس ہیں، ان تمام دنوں میں آپ نے روزانہ صرف 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ صرف 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 منٹ لگیں گے، اور اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا عشرہ جو کہ بخشش کا عشرہ ہے، اس عشرے میں پھر جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، گناہوں سے معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ یہ موقع سال میں صرف اور صرف 1 مرتبہ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ موقع ہمیں دوبارہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال رمضان المبارک آنے تک ہم لوگ زندہ نہ رہیں۔ بندہ تو ایک سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو موقع ملا ہے، خدا کے واسطے اس موقع کو آپ ہرگز ضائع مت کریں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک اعمال، یہ مبارک کلمات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔